چند دن پہلے کراچی میں ایک واقعہ ہوا. اس واقعے میں ایک چھوٹا بچہ جو کہ شاید 8ویں کلاس کا تھا یا 7ویں کلاس کا تھا, وہ کہیں کھیلنے کے لیے پتنگ اڑاتا گھر سے نکلا ہوا تھا, اور اس کے والد گھر آئے, اس بچے کا پوچھا, اس کے ہوم ورک کے ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد اسے ڈھونڈنے نکلے, وہ ملا, اسے مارتے پیٹتے وہ وہاں سے گھر تک لائے, اور گھر لانے کے بعد انہوں نے اس کو پہلے مارا بھی, اور غصے سے جلدی میں اسپرٹ پڑی ہوئی تھی اس پہ ڈال دی, اور کچن میں وہ لینے چلے گئے ماچس اور لائے, اور اس کے بعد جب آگ لگائی تو وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی, اور وہ بچہ شدید بری طرح جل گیا. 2 دن وہ ہاسپٹل رہا, اور 2 دن کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, اور وہ مارکس اور ہوم ورک کی نظر ہو گیا. یہ جو معاشرہ سارے کا سارا بچوں کے نمبروں سے ان کی قابلیت کو ماپ رہا ہے, صرف ان کے ہوم ورک سے ان کے ذہانت کو ماپ رہا ہے, یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. یقین کیجئے گا, وہ شاید پتنگ اڑانا بھی ایک فن ہے, شاید وہ جو لکن مٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے, شاید وہ مٹی سے کچھ چیز بنانا بھی ایک آرٹ ہے. آپ کے چھوٹے بچے کے اگر 10 دوست ہیں تو یہ کتنی بڑی سوشل سکل ہے کہ اس نے 10 دوستوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا ہوا. اور آج سب سے بڑا ظلم اور ستم یہ, اور یہ خبط کی شکل اختیار کر چکا ہے اس وقت, کہ نمبر ختم ہونے لگ پڑے. 1100 میں سے 1100, 1200 میں سے 1200, 1-2 نمبر کٹ رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. میرے اور اعجاز بخاری صاحب کے زمانے میں ہمارے میٹرک میں 850 نمبر ہوتے تھے, اور یقین کیجئے گا کہ مجھے یاد آتا ہے کوئی 760, 70, 80 پہ میڈل ہوتا تھا. یعنی کہ ٹوٹل نمبروں سے جو گیپ تھا وہ 70-80 نمبروں کا گیپ ہوتا تھا. اردو میں 70 نمبر, انگلش میں 70, 100 میں سے نمبر 70% بڑے نمبر تھے. یعنی امنگ جو ٹاپرز ہیں ان کے نمبر اردو میں اور انگلش میں 70 یا 80 آتے تھے. اردو میں 100 میں سے 100 نمبر ہیں. نہ ادب کا پتہ ہے, نہ شاعری کا پتہ ہے, نہ لٹریچر کا پتہ ہے. انگلش میں سے 100 میں سے 100 نمبر رٹے لگا کے ہیں, انگلش لکھنی نہیں آتی. میتھمیٹکس میں 100 میں سے 100 ہیں, کانسیپچولی کچھ نہیں پتا. فزکس میں پورے نمبر ہیں, کچھ نہیں پتا کانسیپچولی. ہم نے یہ کریٹیوٹی کو چھین لیا, کیونکہ نمبر کریٹیوٹی کو میئر نہیں کر سکتے. ہم نے وہ ذہانت کو, زندگی کو سوچنے کو اور زندگی کی چیلنجز کو سوچنے کہ میکانزم کو کہیں نہ کہیں بچوں سے چھین لی. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ پلے گراؤنڈ بڑا کچھ سکھاتا ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اسپورٹس مین شپ کسی اسپورٹس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ٹفن شیئر کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ بچہ آپ کا جو اسکیچ کر رہا ہے وہ کیا پتا کل کو کتنا بڑا آرٹسٹ ہو. تو آپ خودارہ جو نسل ہیں, میں آپ کے ذریعے یہ کمیونیکیٹ والدین سے بھی کرنا چاہوں گا, اور جب آپ نے والدین بننا ہے میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا. میرے بچے کے 9th کے رزلٹ آیا چند دن پہلے, بہت اچھا نہیں آیا, ہاں پاس ہے, لیکن میں غصہ نہیں اس پہ کر سکا. ہاں میرا اس سے ایک اعتراض تھوڑا سا ضرور تھا کہ تمہاری کیپیسٹی سے 10% زیادہ کی تھی, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ چیخوں ماروں دھاڑوں. کس کے ساتھ مقابلہ؟ کاش کہ ہیلدی کمپٹیشن میرا مجھ سے مقابلہ ہو, میں اپنے کل سے مقابلہ کروں, میں اپنے پچھلے دن سے مقابلہ کروں. یہ کیا مقابلہ کہ میں سب کو ہرا کے اور نمبر 1 ہونا چاہوں, اور میں ذہانت کو صرف نمبر ہی سمجھوں. ہارورڈ گارڈنر کہتا ہے 9 طرح کی ذہانتیں ہیں. ڈینیل گولڈمین کہتا ہے 10ویں ذہانت EQ ہے, وہ ان سب ذہانتوں سے زیادہ ضروری. جس ذہانت کا EQ کا مطلب بھی برداشت اور اخلاق اور رویہ ہے, اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کرتے. دنیا کے بڑے لیڈرز کے پاس ڈینیل گولڈمین جب ایموشنل ذہانت کی EQ کی بات کر رہا تھا, اس کے بعد میں کہیں جا کے پتہ لگتا ہے اسپرچل ذہانت کی. اس کے بعد جا کے پتہ لگتا ہے جب اسٹرینتھ فائنڈر آتی ہے 2.0, اور دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ اسٹرینتھس بھی 34 طرح کی. یہ بعد میں جا کے کہیں دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ 16 طرح کی شخصیت کی قسمیں ہیں, اور ہر بندہ اپنی فطرت اور اپنی کیپیسٹی میں اور اپنے ٹیلنٹ میں گرو کر سکتے. ہم خدارہ نمبروں سے صرف کسی کی ذہانت کو نہ ماپیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.